حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے درویش گزرے، سلسلہ نقشبندیہ کے امیر تھے، اور کیا بات ہے ان کے سلسلہ مبارکہ کی بھی اور ان کی خدمات دینیہ کی بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کسی شیخ کی نوکری کروں، خواہش پیدا ہوئی، تو میں نے حضرت امیر کلال کا تذکرہ سنا۔ بڑے درویش تھے، بڑے راہنما تھے، دور دور تک ان کے تذکرے میں سنتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ہاں چلا گیا، جب حضرت اتنا لمبا سفر کر کے حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا نا، فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا۔ حضرت صاحب جن کی میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی، بڑی بات سنی تھی، بلے بلے سنی تھی، جب میں پہنچا تو انہوں نے 4-5 لڑکے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور صاحب کشتی کر رہے، کشتی ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی کوئی صوفی ہے جو کشتیاں کر رہا ہے؟ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ ان کو چاہیے تھا بیٹھے ہوتے، حدیث پاک پڑھ رہے ہوتے، ذکر اذکار ہو رہا ہوتا، یہ کشتیاں کر رہے ہیں۔ خیر میں نے کہا سفر بڑا لمبا کیا ہے، اب آ گیا ہوں تو چلو رات تو رہ نہیں ہے، کوئی ہوٹل تو ہے نہیں جہاں وقت گزر سکے۔ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے ملے، لیکن چونکہ میرے اندر وہ زاویہ نہیں تھا، ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سلام لی، کیسے آئے؟ میں نے کہا زیارت کے لیے آیا تھا، کھانا کھلایا، رات مجھے سلا دیا۔ فرماتے صبح رات جب میں سویا تو میں نے عجیب خواب دیکھی کہ میں دلدل میں پھنس گیا ہوں، جتنی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اندر دھستا چلا جاتا ہوں۔ اچانک میری خواب میں حضرت امیر کلال تشریف لائے اور آ کے انہوں نے میرا بازو تھاما، اللہ اکبر کہا اور مجھے باہر نکال دیا۔ فرماتے میں جب اٹھا تو پسینے سے شرابور تھا، حالت میری بڑی عجیب تھی۔ اتنی دیر میں فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی تو حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ خود میرے لیے ناشتہ لے کے آئے اور فرماتے ہیں میرے آگے ناشتہ رکھ کے کہنے لگے بیٹے اگر ہم کشتی نہ کرتے تو رات تجھے دلدل سے کیسے نکالتے؟ اگر کشتی نہ کرتے تو دلدل سے تجھے کیسے نکالتے؟ پھر فرمانے لگے یہ کشتی میں لوگوں کو اپنا پہلوان ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ کافر اس علاقے پہ حملہ کرنے والے، ہم بھی جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو یہ جہاد کی تیاریوں کے لیے کام ہو رہا تھا، تو نے پوچھ تو لینا تھا بات کیا ہے، تو نے تھوڑا پوچھ تو لینا تھا، تو تھوڑا سا تفصیلات میں چلا جاتا، کسی سے پوچھ لیتا۔ دیکھیں نا کبھی کبھی میں محبوب کے وہ فرمان دیکھتا ہوں تو دل میرا کھل اٹھتا ہے، جب محبوب نے کہا تھا تیری نظر بھی دائیں بائیں نہیں اٹھنی چاہیے، نظریں جھکا کے رکھنا، جھکا کے، کانوں سے وہ سننا بس جس کی تجھے ضرورت ہے، اور زبان سے محتاط جملے بولنا۔ جب نظر بری چیز دیکھے گی نہیں، کان سنے گی نہیں تو دل میں وسوسے آئیں گے ہی نہیں۔ ہمیں تو پہلے دن سے شریعت نے محتاط رہنے کا حکم دیا۔ میرے عزیز دوستو، سلسلہ طریقت کے عزیزوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے، سمجھ لیں ایک نئے سرے سے دوبارہ سبق شروع کر رہا ہوں آپ کے۔ آج کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی مومن سیء العقیدہ کے بارے برا خیال نہ پیدا کریں، بلکہ ہمارے صوفیاء تو فرماتے ہیں کسی بد عمل کو دیکھ کے بھی یہ نہ سوچ کہ یہ بد عمل اور میں نیک ہوں، یہ بڑی بیماری ہے۔ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا ہے تیری توفیق چلی جائے اور اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے کے اپنا ولی بنا لے، تو اچھی سوچ رکھ، مثبت رائے قائم کر۔ ٹھیک ہے جو لوگ غلط ہیں، تمہیں اگر غلط لگتے ہیں تو کنارہ اختیار کر، لیکن کبھی بھی اور بالخصوص اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، رب کریم کے اولیاء کے بارے میں، دین کے خدام کے بارے میں زندگی میں کبھی منفی نہ سوچو، کبھی منفی نہ سوچو۔ آپ کو پتہ ہے کسی عالم دین کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ دین کا عالم ہے، یہ کفر ہے۔ میرے حضرت صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، ایک شخص نے کہا حضور تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا، اب تو خیر لوگوں سے فجر کے لیے بھی نہیں نہ اٹھا جاتا، تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے رات کو اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر، اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر۔ تو پھر مسکراتے مسکرانے فرمانے لگے محبوب کی سوچوں میں سویا کر، یار کی سوچوں میں سویا کر، تو اسے سوچتا سوچتا سویا کر، صبح خود ہی تجھے بیدار کر لیا کرے، پر اس سے دل لگانا، اسے سوچتا سو، تو کسی اور کو سوچتا کیوں ہے؟ کسی اور کی طرف تو دیکھتا کیوں ہے؟ تجھے ایک دفعہ حضرت صاحب بیٹھے تھے اور 2-3 مشائخ اور بھی بیٹھے تھے ساتھ ساتھ،
تو مجھے ایک دوست نے بعد میں کہا کہ وہ جو تیسرے نمبر پر بزرگ بیٹھے تھے ان کی پگڑی دیکھی تھی؟ میں نے کہا قسم اللہ کی سوائے اسے میں نے دوسرے کسی کو دیکھا ہی نہیں. میں نے دیکھا نہیں، مجھے کیا پتا کسی کی پیلی تھی کہ نیلی تھی، مجھے تو اتنا پتا ہے جسے میں دیکھ رہا تھا. اور ویسے بھی ایک ول بھجیا مینوں صدق نہیں تیندا، اور کدے ول بھجاؤ. او بھائی ہم تو ایک کو نہیں راضی کر پائے تو ادھر بھی دیکھ تو ادھر بھی دیکھ، دیکھا ہی نہیں جاتا. سوچوں میں رہیں اور مثبت سوچ رکھیں، ٹھنڈی اچھی خوبصورت. میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو سکون کی دولت عطا فرمائے، لوگوں کے درد کو بھی سمجھ. اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. سب بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی میں. خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات، عطائے رسول ہند الولی، اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے، بڑا میرا درد ان کے ساتھ. اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے. حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ، کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین. مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن، 4 سال کی عمر تھی تو قاری صاحب نے الف با تا سا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے. تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے. یہ بالا نگالا یاد ہو سکدیاں نے تو قرآن پاک بھی یاد. اللہ خیر کرے، شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں، بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے. خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا. سلطان شمس الدین التمش مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا. اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا. نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا، لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی. یہ شان ہے نا، اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا، لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا. اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے، جب سے توبہ کی ہے پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا. بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا، کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی، تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے. اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار. اور حال یہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی عمارت نہ دیکھ، کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ، اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ. خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے. ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے. ہوا کیا، جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی، میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے. تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا. تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے. تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں، میں کہاں ہوتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا. تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں. خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے. فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا، تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا. صلی اللہ علیہ، تو حضور کی امت کا اللہ اکبر. وہ قریب اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب ہی نیڑے آ گئے. لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے. خیر وقت گزر گیا، بادشاہی مرید ہو گیا، تو پھر دلی سارے میں اسلام، اتنا عدل انصاف. ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی، انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے. سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ سب، کہیے صلی اللہ ہو. بڑی غور سے سننے والی بات. ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے، قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں، مقدمات سنے جا رہے ہیں. باہر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی. بی بی بین کر رہی کیا ہو گیا کیا ہو گیا. وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہ بجنے لگے، زور ہونے لگا. بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ. وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے، برا حال، 2 مہینے کا بچہ
لوگ اس کی آہوزاری پر اس کی طرف متوجہ، بی بی کیا ہوا، پانی پلاؤ بٹھاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی لٹ گئی، عزت برباد ہو گئی، تباہ کر دی گئی۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا، پھر مجھے حمل ہوا، پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا، اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے، کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا، بھاگ کر کون ہے؟ کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے، توجہ ادھر ہو گئی۔ پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ، رنگ ایسا عجیب ہے، انداز ایسا عجیب ہے، پر میں بات تو کر۔ اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے۔ کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا۔ کہا تو بات کر۔ کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے۔ اٹھاؤ، پروفیسر سلیم چشتی نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو، تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے۔ ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے، کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے، میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گرد۔ تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں، میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا، آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے؟ کہنے لگی بلا اسے، اڑاب گردن۔ اللہ اکبر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست، جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں، عورتیں گھروں میں گھس جائیں، جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے، وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا، عرس منانے آسان ہے، ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے، پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خبر پھیل گئی، اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی۔ لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ اٹھنے لگا، قاضی اٹھنے لگا، لوگ اٹھنے لگے، تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے، مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں آیا، میں مجرم بن کے آیا۔ اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو، دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے۔ بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی، دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ ہے، اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے، یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنے، واجب نہیں جے وچ شریعت، مندہ خسم نو کہنا اے تن میرا کنگھی ہووے، میں زلف سجن دی واواں، اوش میرے دی جتی بن جائے، میں یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینوں مار مکاؤ، کوئی یوزر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چولہے ڈاواں، پر یار فریدا کدی بل پے سونا، یار فریدا جے کدی کدی مل پے سونا، بس اونوں رو رو حال سناواں، ٹیک لگائی ہے مل بی بی بول دے گواہی۔ کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے، رب کا رسول جانتا ہے، پر میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا، رب تیرا بھول جانا؟ پھر رونے لگی، پھر مکر کرنے لگی۔ مجھے بتائیے ایسا کوئی مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یکدم حالات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ دلی کا ماحول ہی بدل گیا، سارا رنگ ہی بدل گیا۔ عورت تو ہندو تھی، اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب پوچھتے گواہ ہے کوئی تیرے پاس؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کرے،
آمین تو کہے. وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے جاتے بھی دیکھا ہے. خواجہ قطب الدین صاحب نے نظر عثمان کی طرف اٹھائی, کہنے لگے اچھا جو تیری مرضی, میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے, واجب نہیں ویچ شریعت مندہ قسم نو کہنا. کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مہلت نہیں دے دیتا. میں سویرے سلطان بھی رخ پڑا کہ پیر صاحب میں نوکر اور میں مولتے, اچھا حضور جیسے مرضی. باہر نکلے, خادم کہنے لگا حضور سواری پہ بیٹھ جائیں. وہ مانے لگے نہیں یار آج پیدل جانا ہے. اس دلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلامیاں دی ہے, ذرا میں دیکھوں تو صحیح دلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے ہیں, مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دے. ان کا ذائقہ بھی. پیدل گئے, دنیا سو گئی تو دلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف منہ کیا. خواجہ معین الدین حیات تھے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ منہ کیا. کہنے لگے معین الدین میں کوئی لوارس تو نہیں نا, میں کوئی لوارس ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے. تیری مجبوریاں درست مگر تیرا وعدہ تھا ساتھ دینے کا وقت آیا ہے. میں کوئی لوارس نہیں کہ اب تو اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں دکھ سارا اکیلے برداشت کروں. بڑھاپے کا مجھے بھی پتہ ہے, کمزوری کا مجھے بھی پتہ ہے, ذوف کا مجھے بھی پتہ ہے, پر تتی تھوڑے تھکڑے خاندڑیاں میں بھی تو تیرے نام تو مفتفی خاندڑیاں. مجھے بھی تو پتہ ہے نا منم غلام علی حیدریم قادریم تمز احمد رضا خامی زنم. میں نے بھی تو اپنا نام نہیں نا جپا, تیرا ہی جپا ہے ساری زندگی. یہ لفظ کہے کہتے میں رویا. آنکھ لگی تو حضرت خواجہ معین الدین صاحب خواب میں ملے. کہنے لگے قطب الدین میرا انتظار کرنا, میں پہنچ رہا ہوں. میرا انتظار کرنا, میرا انتظار کیا کہا میاں صاحب نے. کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا, پھل کچے ہون یا پکے, اے پیر مرید دے سر تے ہی رہندا ہے, جھوٹے ہون یا سچے. میں آیا فکر نہ کرنا. حضرت سویرے اٹھے, پھر گئے عدالت. پھر کہا نام بھائی پروٹوکول, مجرموں کا پروٹوکول نہیں ہوتا, میں اکیلا جاؤں گا. جس کے آگے پیچھے نعرے ہوتے تنے تنہا, 2-4 منٹ زیادہ لے لوں, آ جاؤ حضرات. کہتے میں پہنچا عدالت اور جا کے جب کہا نا کہ ہاں جی حضور بتائیے گواہ بھی خلاف ہے مقدمے بولے, تو کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے کہ میرا انتظار کرنا. پھر وہ جو باتیں کرنے والے تھے کہنے لگے جی کون گیا تھا اجمیر, کون آیا ہے وہاں سے, ہمیں روحانی باتیں نہ بتائی جائیں. یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا, ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دلی سے جانے میں. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی رات کو رات آپ کو خبر ہو گئی, آپ کیس کو لمبا نہ کریں. بادشاہ مرید ہے, لگتا ہے کہ یہ راتوں رات بھگا دے گا پیر کو. اتنی باتیں خواجہ صاحب نے سنی. جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے, پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی. شمس الدین تمش کی آواز گونجی, فرمایا جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے کیا جائے گا. 3 دن کے لیے عدالت برخاست کر دی جاتی ہے. چیم گوئیاں ہونے لگی, پھبتیاں کسی جانے لگی. تیسرے دن شام کا وعدہ تھا, چوتھے دن عدالت جانا تھا. قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں. یہاں تو لوگ صفائیاں دیتے بولتے نہیں. فرماتے یار میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جینج رکھے, میں اونج ہی رہنا ہے, جیسے اس کی مرضی ویسے. جیڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں وہ نہ چڑھن اونچائیاں, وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں. اللہ اکبر. تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا. جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا, بڑے قافلے اجمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا. وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا, کوا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو, میرا چن چن کھائیو ماس, میرے 2 نین نہ کھائیو, مینو پیا ملن دی آس. میں کہا سارا کھا جا, آنکھیں چھوڑ دے. اس نے کہا تھا میں آؤں گا, انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی. مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی. خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت
جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی، آئی نہیں۔ لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھی۔ خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے ساتھ سینہ لگا تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا، آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک ہی کھائی ہے، آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں، آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا۔ حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے بتا جاتے، اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں۔ خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا پیتے ہٹ، تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر، یہ کوئی صوفیاء کا طریقہ ہے؟ چپ کر۔ عرض کی حضور غلطی ہو گئی، میں پہلے نہیں رویا، تو ملا ہے تو رویا ہو، میں پہلے نہیں تڑپا، میں نے شکوا نہیں، تو ملا ہے، اپنے ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا۔ فرمایا چپ کر، جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے۔ سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا، نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں، مجمع لگا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے، یہ کتنے بدبخت ہیں، میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے، کتنے نالائق ہیں، رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں، شان دیکھنے آتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے، عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا، وقت تھوڑا ہے، تو مر جائے گی۔ کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں۔ قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں، خیال کریں۔ کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں، گواہ لائیں، باز نہ کریں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ۔ گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر تم ہو میرے کتب پر، میرے کتب کے جرم کے گواہ؟ ان کی زبانیں کانپنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے، میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا۔ کہنے لگا جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت۔ جب سب گواہیاں پوری ہو گئیں، عورت بھی تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے۔ اب بولیے، علماء ظواہر بھی کھڑے ہیں، حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں، ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے۔ اجمیر کا بوڑھا، اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں، اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے، اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا، بڑے میدان میں مجمع تھا، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا، تیرے رسول کا بھیجا آیا ہوں۔ پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے، اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے، اس کے لیے۔ پھر اٹھے اس بی بی کی طرف بڑھے، لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا۔ جب اجمیر کے بادشاہ نے، عطا رسول نے، ہند الولی نے، امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے او بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے، 2 مہینے کا بچہ۔ جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو، بچے بھی کبھی بولنے ہیں؟ میں بی بی چپ کر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں، قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں، وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب، مریم بھی تو ولی اللہ تھی، وہ نبی تو نہیں تھی۔ اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے، تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے۔ یوں کپڑا ہٹایا، بچہ بول۔ 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے، لوگ رونے لگے، بی بی بے ہوش ہو کے گری، فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر، میرے کتب کی بات بتا۔ کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی، وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے۔ یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے، کئی مسلمان خریدے گئے، یہ گواہ خریدے گئے۔ جب گواہی ہو گئی، بچہ یہ لفظ کہہ کہ اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا۔
خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا، خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے، لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں، فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے، جس نے بولنا تھا وہ، جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی، تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا۔ حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے، کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ اور میں کتب میرا ہے، میں جمائر ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد، اب میرے پاس رہے گا، تم نے ستایا میری اولاد کو، اب یہ میرے پاس رہے گا، میں نے نہیں تمہیں دینا۔ لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے، پاؤں میں گر گئے، کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، ہمارے لیے نہیں، تعمیر شریعت کے لیے، ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے۔ خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا، تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں، اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا۔ عزیز یاد رکھ، نہ افواہوں پہ لگا کریں، نہ کسی برادری، کسی قوم، کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں، یہاں تو لوگ گڑ گڑ کے چیزیں لاتے، گڑ گڑ کے چیزیں لاتے، اور جن کی ہیں ان کے پاس بڑے دلائل ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کریم کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ انسانی آواز کا کوئی حجم نہیں ہوتا، کوئی پیمانہ نہیں جس سے ناپی تولی جا سکے کہ اتنا وزن ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھنا، لیکن پھر بھی اللہ کریم نے فرمایا جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں ہو تو تم نے اس حجم کا خیال کرنا ہے، تم نے سوچنا ہے کہ تمہارے بولنے کا انداز کس طرح کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی پاک کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ یہ قرآن پاک نے ادب کا درس دیا ہے۔ ادب جو ہے نا دین اسلام کے اندر وہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور آداب والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں جی، بڑی مہربانی، تشریف رکھیں، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ آپ کو برکت دے۔ موبائل تو اتنا ضروری نہیں ہے نا جی، آج تو بات سننی ضروری ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو ڈائریکٹ تقریر کرنے آیا تھا، مجھے کیا پتہ تھا کہ میں ریکارڈنگ کرانے جا رہا ہوں، تو آپ مہربانی کریں ہماری بات سنیں، ہم تو آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ آپ کو بہت سارا صلہ نصیب فرمائے۔ تو ویسے بھی عشاء میں ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے جلدی میں، تو آپ توجہ کریں میری بات پہ۔ عزیز دوستو، آداب سکھائے ہمیں قرآن پاک نے، کہا کہ محبوب کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرے محبوب کے سامنے اس طرح چلا کے بات نہ کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے جیسے لوگوں کے پاس آزادی رائے کی سہولت آئی ہے نا، ویسے ویسے تھوڑی سی بے ادبی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو بے ادبی ہوتی ہے یہ 2 4 5 لوگ خاص کر کے کرتے ہیں، ایک زیادہ بولنے والے لوگ اور ایک اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھنے والے لوگ، میں بڑا تیز ہوں، میں شیشے میں اتار لیتا ہوں، مجھے بڑی باتیں آتی ہیں، یہ لوگ اکثر۔ اور ادب جو ہوتا ہے وہ لفظوں سے نہیں ہوتا، وہ جھکنے سے بھی نہیں ہوتا، ادب کا تعلق تو دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں کسی کا کتنا ادب کرتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے کتنا احترام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو شعور دیا ہوتا ہے، عقل دی ہوتی ہے، انسان بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ فلاں آدمی میرا ادب کر رہا ہے تو کتنا کر رہا ہے اور کس لہجے میں کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آداب کو اتنی زیادہ اہمیت دی کہ فرمایا جو بڑے کا ادب نہ کرے اور چھوٹے پہ رحم نہ کرے، مَن لَم یرحم صغیرنا وَلَم یوقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اکرام کا، احترام کا جذبہ، اب تو پڑھے لکھے ہونے کی اور بولنے کی تھوڑی سی طاقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی باتیں دوسروں پہ بضد ہو کے تھوپ دوں اور کہوں کہ مسترد ہے میرا فرمایا ہوا۔ اور یاد رکھیں کہ ادب ادا محافل میں نہیں ہوتے، محافل میں تو سب نے ادب ہی کرنا ہے، ادب اداب تو تب ہوتے ہیں جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے۔ آپ کی کسی کے بارے میں رائے اس وقت اہمیت رکھتی ہے جب آپ تنہا ہیں،
جب نہ خوشامد کا کوئی شائبہ ہے، نہ کسی جگہ دکھلاوے کی کوئی ضرورت ہے، اس وقت کے آداب، ادب، اکرام، احترام، یہ معاشروں کو زندہ کرتا ہے۔ دیکھیں نا، بیوی اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تو پیسے نہ تھوڑے دے دیا کر، اور جوڑے ایک میں گزارا کر لوں گی، پر میری توہین نہ کیا کر۔ کل جو تو نے میری ماں باپ کا نام لے کے مجھے گالیاں دی ہیں تو وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ غربت میں گزارا کر لوں گی، پر تیرا تزہی کا میز رویہ یہ میرے لیے درست نہیں ہے۔ شوہر بھی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں کپڑے دھوبی سے دھلوا لوں گا، روٹی ہوٹل سے کھا لوں گا، پر تو میرے ماں باپ کی عزت کیا کر۔ جب تو ان کی توہین کرتی ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی۔ ادب، آداب اتنے ضروری ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ صحابہ اپنے بچوں کے لیے تحائف خریدتے ہیں، میں بھی خریدتا ہوں، آپ بھی خریدتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو رسومات بھی بن گئی ہیں کہ بچے کو پیدا ہوئے سال ہو گیا، 2 ہو گئے، 4 ہو گئے تو اسے تحفہ دینا ہے، ایک رسم بھی بن گئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ تحائف دیتے ہیں اپنی اولاد کو، تو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو ہمیں ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے دیا۔ کریم رسول علیہ السلام فرمانے لگے، کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے۔ بہترین تحفہ ہے۔ اگر بچہ آداب سیکھ گیا، بچہ بے ادب ہو نا، وہ زبان کا سخت ہو، تیز ہو، بدتمیز ہو، کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔ اچھے آداب سے اگر تم روشناس کرانے میں کامیاب ہو گئے، تمہاری تعلیم اور تلقین اور تربیت اگر اسے آداب پہ لے آئی، ہمارے ہاں بہت سارے آداب سکھانے والے بھی اللہ ماشاءاللہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ادب ضرور کرنا پر صرف میرا کرنا۔ یہ بہت سارے ادب سکھانے والے اب ادب اس طرح سکھاتے ہیں کہ ادب کرنا پاس صرف، تو وہ آپ کا بھی نہیں کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ادب جب آپ نے کہا نا صرف میرا کرنا، تو پھر وہ شخصیت پرستی ہے، پھر وہ ادب نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسے ادب سکھایا، اگر وہ ادب والا ہے، تو پھر ادب کرنا اس کا مزاج ہے، پھر ادب کرنا اس شخص کا اخلاق ہے، تو وہ سب کا ادب کرے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں ایک شخص حاضر ہوا، صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے۔ وہ آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت سارے کام کرتا ہوں، ان میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ نوجوان ذرا میری بات پہ توجہ کریں، یہ اکثر نوجوانوں کی شکایت، حضور میں بہت سارے کام کرتا ہوں پر کسی کام میں برکت نہیں ہوتی، کوئی کام بھی میرا آگے نہیں جاتا، وہیں پہ رک جاتا ہے۔ پتہ ہے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے میرے کریم محبوب علیہ السلام۔ حضور فرمانے لگے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جب تو چلتا ہے تو سفید داڑھی والے لوگوں کے آگے آگے چلتا ہے؟ کہیں تو بوڑھوں کو پشت تو نہیں کرتا؟ جو نوجوان بوڑھوں کو پشت کرے اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی۔ علامہ اسماعیل حقی نے یہ روایت لکھی، اور بخاری مسلم نے مشکات میں جو حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی، جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی، اور جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا ہے، میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ اپنی صفوں میں، اپنے مزاجوں میں احترام لائیں، اکرام لائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کا احترام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو تعارف نہیں کرانا پڑتا کہ میں فلاں بن فلاں بڑے آدمی کا بیٹا ہوں، فلاں شخصیت کا شاگرد ہوں، وہ حضرت شیخ کا میں مرید ہوں، پھر کہنا نہیں پڑتا۔ جب آپ بڑے بھلے لگتے ہیں، بڑے رسیلے لگتے ہیں، بڑے میٹھے لگتے ہیں، بڑا اچھا آپ کا لب و لہجہ ہوتا ہے، تو لوگ خود ہی پوچھ لیتے ہیں کس کے بیٹے ہو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ہاں نہ تو کرے نا یار بھائی، اسی وقت لوگ پوچھ لیتے ہیں کس کے شاگرد ہو، کہاں مرید ہو۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا لب و لہجہ سمرا ہوا ہو، آپ جب بات کر رہے ہوں، آپ جب کسی کے ساتھ تعلقات نبھا رہے ہوں تو چیزیں بتلائیں کہ آپ باادب آدمی، آپ اکرام والے۔ آج دن ہے جناب ابو بکر صدیق کا۔ امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے ایک دن حضور نے طلب کیا، میں حاضر بارگاہ ہوا، تو میں نے نا سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرہ نور پر تھوڑی ناراضگی دیکھی۔ میں بڑا پریشان ہوا، یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ فرمایا ہاں،
کہتے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تو حضور فرمانے لگے ابو درداء آج تم گلی میں چل رہے تھے. یا رسول اللہ چل رہا تھا. فرمایا ابو بکر صدیق بھی تھے؟ حضور وہ بھی تھے. فرمایا تم نے خیال ہی نہیں کیا میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے؟ ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے. فرمایا ابو درداء سنو، نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو صدیق اکبر سے افضل ہے. ابو بکر کے آگے چلتے ہو. آپ یقین کریں تیزی کے ساتھ. اور وہ لوگ جنہوں نے ادب سکھانا تھا بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور جب میں اکثر کہتا ہوں کہ اب تو نا کوئی بندہ عظمت صحابہ بیان کر رہا ہو نا تو ایسے لگتا ہے کہ وہ صحابہ کی شان نہیں بیان کر رہا، وہ کسی گروہ کو لتاڑ رہا ہے. وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بڑے غصے میں ہے، اور بجائے شان بیان کرنے کے وہ کوئی ایسا شخص ہے جس کو وہ کہانی سنا رہا ہے. جب آپ عظمت اہل بیت بیان کر رہے ہیں تو پھر بھی لگ رہا ہے کہ سامنے کوئی ٹیم ہے جس کو شاید آپ یہ بات سنا رہے ہیں کبھی نہیں سنائیں. ویسے بھی جو بگڑ گئے وہ بگڑ گئے، کم سنورتے ہیں بگڑنے والے. آپ عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت جب بھی سنائیں، یا رب کریم کو سنائیں یا محمد مصطفیٰ کو سنائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول کی رضا کے لیے بات کریں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے آپ ادب آداب کے دائروں کے اندر رہ کے آپ یہ چیزیں اختیار کریں. میرے بھائی جب آداب ہوتے ہیں نا زندگی میں، پھر انسان کچھ حدود کا کچھ قیود کا پابند ہوتا ہے، کچھ حدیں ہوتی ہیں اس کی. اور جو لوگ بے ادب ہوتے ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور ان کا کوئی اپنا بھی نہیں ہوتا. دنیا میں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کی ماں 100 دفعہ سوچے بیٹے سے بات کرتے کہ پتہ نہیں کوئی بدتمیزی نہ کر دے. بڑا بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ 100 دفعہ سوچے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے بولے گا، کیا کہہ دے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیا مجھ سے ڈرتی ہے. ڈرتے ڈرتے کوئی نہیں، لوگ تیرے شر سے بچتے ہیں. وہ تیرے شر سے بچتے ہیں کہ تو شریر آدمی ہے، تو عزت ادھیڑ دے گا. لوگ تیرے شر سے بچتے ہیں. جب ادب آپ کرتے ہیں، جب آپ اکرام کرتے ہیں، جب آپ کا لب و لہجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جب آپ کا انداز میٹھا ہوتا ہے، جب آپ کو طور طریقہ آتا ہے، تو پھر آپ خوشبو بانٹتے ہیں. پھر لوگ آپ سے بھاگتے نہیں، لوگ آپ کے قریب بیٹھنا پسند کرتے. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا تو ایک صحابی تھے. یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ. ان شکل سماعت کا عارضہ تھا، یعنی اونچا سنتے تھے، کانوں میں تکلیف تھی، تھوڑے سے بہرے تھے، اونچا سنتے تھے. یہ جو آدمی اونچا سنتا ہے یہ بولتا بھی اونچا ہی ہے. یہ سمجھتا سارے ہی بہرے ہیں، کیونکہ اونچا سنتے ہیں تو بولتے بھی اونچا ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے حضور ناز جب یہ حاضر ہوتے تو کوئی بات سرکار سے کرتے تو ذرا اونچا بولتے، اونچا. جب یہ آیت نازل ہو گئی نا کہ اپنی آوازیں حضور کی آواز سے اونچی نہ کرو، تو یہ گھر کے اندر قید ہو، اور اندر سے کیواڑ بند کر لیے دروازے کی. روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، تڑپتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں. 3 دن تک مسلسل گھر میں اپنے آپ کو بند رکھا، روئے جا رہے. گرا جول کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. حضرت عاصم ایک صحابی تھے، وہ ان کے محلے کے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ ثابت بن قیس نہیں نظر آ رہے 2-3 دن سے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں آئے کہ میرے بارے میں آ گئی. اور وہ تو اپنے آپ کو انہوں نے کمرے کے اندر بند کر لیا، روتے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ. کسی نے کان میں جا کے کہا کہ چل تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے، یعنی حضور نے بلایا ہے، یعنی سرکار نے. جے محبوب بلا دے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، اور سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دئی مر جائیے. سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے توڑ میں بائیے. چل تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا. اٹھے، دوڑے، حاضر بارگاہ ہوئے، اور جب سرکار کے چہرے نور پہ نظر پڑی تو اور کھل کے روئے. پھر قدموں میں بیٹھ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا تھا، میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا تھا. یا رسول اللہ وہ تو مجھے سکلے سماعت ہے، میں اونچا سنتا تھا اس لیے اونچا بولتا تھا. محبوب نے اٹھا کے سینے سے لگایا، فرمایا تو میرا اتنا ادب کرتا ہے.
تو اتنا اکرام کرتا ہے، سن پھر میں تجھے 3 بشارتیں دیتا ہوں، 3 خوشخبریاں دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیا؟ تو حضور فرمانے لگے رب تجھے عزت والی زندگی عطا کرے گا، اور اللہ تجھے شہادت کی موت نصیب کرے گا، اور قیامت میں حساب نہیں لے گا، رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کرتے۔ تین بشارتیں سرکار نے عطا فرمائیں، 3 بشارت، اس بنیاد پر کہ وہ ادب کرتے، وہ اکرام کرتے۔ صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے نا تو اپنی انگلیوں کے پوروں سے دروازے پہ دستک دیتے تھے، اتنی ہلکی سی کہ بس کانوں تک آواز چلی جائے۔ کچھ سخت انداز اختیار ہمارے ہاں نا، غلطی سے کوئی بندہ کسی وقت مجبور ہو فون نہ اٹھائے تو لوگ اس کو کرتے رہتے ہیں۔ دروازہ کتنی دفعہ کھٹکھٹانے کا حکم ہے؟ ٹھیک، اگر کسی نے نہ کھولا تو احتجاج کرنا چاہیے کہ چپ کر کے آنا چاہیے؟ جی میرا خیال ہے وہاں دھرنا دے دینا چاہیے کہ اب تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا، ماں بدولت آئے تھے، دروازہ ہی نہیں کھولا۔ ایک بڑے ہمارے دوست ہیں، پیارے، محبت ہے، تو وہ فون کیے جا رہے تھے۔ اچھا میرا یہ مسئلہ بن گیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور فون مجھ سے کھلا رہ گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے اگر مولوی صاحب سارے جہان کا کھلا رہ جائے تو خیر ہے، مولوی صاحب کا نہیں رہنا چاہیے، بہت بڑا بھوچال آ جاتا ہے۔ اب وہ کھلا رہ گیا، اب وہ بجائے جا رہے ہیں۔ چلیں 10-11 کالیں ہو گئی، نماز مکمل کر کے میں نے سمجھا کوئی ایمرجنسی بھی تو ہو جاتی ہے نا، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، بڑی ہی دیر سے فون کر رہا ہوں، الٹا ناراض ہونے لگے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، ناراض میں نے ہونا ہے کہ آپ نے ہونا ہے؟ اب بات کو سمجھے، کئی دفعہ اب چھوڑ دیں میسیج کسی کو لمبا چھوڑ دیں، تھوڑا چیزوں کو سمجھے، سختی نہیں لائیں طبیعتوں کے اندر، اب لوگوں کو آسانی دے۔ ہمارے مزاجوں کے اندر اس قدر زیادہ وہ آزمائش آتی جا رہی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ تو آداب کا جو خاص دین نے ہمیں طریقہ بتلایا اس سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں۔ جب ہم ادب کرتے ہیں، جب ہم اکرام کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے لیے بازو پھیلاتے ہیں، پھر معاشرے کے اندر خوشبو پیدا ہوتی، پھر اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اکرام پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم بے ادبیاں کرنے لگتے ہیں، بس چونکہ میں نے کہہ دیا ہے، چونکہ میں کہہ رہا ہوں، چونکہ میری باری ہے، اب تو آپ یقین کریں وہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا جی، بہت سارے لوگوں نے ایک جملہ بنا لیا فٹافٹ، کہتے ہیں میں آپ کی بات کاٹنے لگا ہوں، معاف کرنا، اور یہ کہہ کے بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لو معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ آپ نے فٹافٹ بات کے اندر گھس کے کہا بات کاٹ رہا ہوں، معاف، تو پہلے پوچھ لے کہ معاف کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ آپ یہ معافی لے رہے ہیں کہ آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے؟ فٹافٹ گھسے معاف کرنا دی اور کہانی شروع کر دی۔ اور میں نے کہا بھی آپ نے ساری سٹوری سنا لیا پر میں نے معاف کوئی نہیں کیا، معافی تو میں دوں گا تو آپ کو ملے گی۔ کبھی بھی سوء ادب نہ کرے، آداب، اکرام۔ اور صحابہ اتنی شان والے لوگ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب انہیں بتائے بھی نہیں تھے، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بھی ادب ہے، تو وہ والا ادب بھی کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو لوگ جان چھڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا، فلانے نے یہ بھی تو کہا ہے نا، جان چھڑاتے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے آدمی سے چونکہ ادب ہو نہیں پاتا، چودھری سے چونکہ ادب ہو نہیں پاتا، چونکہ وہ ہماری انا ہمیں ادب کرنے دیتی نہیں، اب ہم بہانے لگاتے ہیں کہ کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں، ہم ادب کریں کس کا؟ کیونکہ ہماری انا ہمیں ادب کرنے نہیں دیتی، تو ہم اس پر بنیاد بنا کے کہتے ہیں کس کا کریں جی ادب، وہ بندہ ٹھیک ہے ہی نہیں۔ سنیں، حضرت اسلم بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے ذمہ میں یہ کام تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پہ کجاوا باندھنا ہے۔ وہ رات کو حاضر بارگاہ ہوتے تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانا تو نہیں؟ حضور فرماتے جانا ہے۔ وہ ٹائم پوچھ لیتے اور اس سے پہلے آ کے گھوڑے پہ کجاوا باندھ دے۔ ایک دن رات کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانا ہے، تو محبوب نے فرمایا فجر کی نماز کے فوراً بعد جاؤں گا۔ سرکار نے نماز پڑھائی، تکمیل نماز پر حضور باہر تشریف لائے تو گھوڑے پر واقعی کجاوا بندھا تھا۔ سرکار تشریف فرما ہوئے اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔
حضور جب واپس آئے تو فرمایا اسلم بن شریک کو بلاؤ، وہ حاضر خدمت ہوئے. ایسی بات کی اللہ کے نے کہ وہ رونے لگے. حضور فرمانے لگے یار آج کجاوا تم نے نہیں باندھا. تو رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ میرا باندھنا اتنا قبول ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ طریقہ اس کا نہیں. اتنی قبولیت میری کہ آپ یہاں تک خیال فرماتے ہیں، یہ اس کا سٹائل نہیں. فرمایا تم نے نہیں باندھا. اب جو صحابی نے جواب دیا وہ نہ کسی آیت میں آیا نہ سرکار نے کہیں بیان کیا، لیکن ان کا جواب سنے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح جب میں نماز کے لیے اٹھا تو مجھ پر غسل فرض تھا. اب اگر میں غسل کرتا تھا تو مجھے تکلیف بھی ہوتی تھی ٹھنڈے پانی سے، اور آپ کا حکم ماننے میں دیر بھی ہوتی تھی، یہ بھی بے ادبی ہے. اور یا رسول اللہ میرا ادب مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں بغیر غسل کے آپ کے گھوڑے کو بھی ہاتھ لگاؤں. آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہاں تک اتر کے اب تو کوئی نہیں بچا ہمارے ہاتھوں سے. معاذ اللہ، اولیاء کیا، صوفیاء کیا، صحابہ اور اہل بیت، اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگ باتیں کرتے اور کچھ حیا نہیں کرتے، کچھ نہیں سوچتے کہ کس کی بات کر رہے. میں تو آپ یقین کریں کبھی کبھی غصہ آتا ہے، بندہ بات کر رہا ہو نا جی وہ فلاں آدمی نے، میں نے کہا تیری اوقات ہے، تجھے پتہ ہے تو کس کی بات کر رہا ہے؟ تیری زبان اس قابل ہے تو ان کا نام لے، تذکرہ کرے. شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اور اتنے بڑے لوگوں کے بارے میں تو جناب ابو بکر کے بارے میں بات کرتا ہے، حضرت عمر کے بارے میں بات کرتا ہے، تو اس بارے میں بات کرتا ہے جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا تھا بھی ہوتی ہیں ایک کے بعد انتقال کرتی رہتی، میں ساری عثمان غنی کو دے دے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا تذکرہ کر رہا ہے، ادھر چلا جاتا ہے، بھاگ ادھر آ جاتا ہے. تماشا بنایا ہوا یہ انداز ہے، یہ آداب